السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھتا ہوں ایک بات سے کہ جب تاریخ کے اوراق دھندلا جائے، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم شخصیت پرستی میں اس قدر محو ہو جائے کہ جو اچھا لگے اسے خدا کے برابر لے جائے، جو برا لگے اس کو شیطان بنا کر ہی چھوڑے، تو اس وقت ہمیں ایک بار لازماً اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ عقلی تناظر میں جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ ہماری تاریخ میں ہم نے انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھالے ہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتیں کی ہیں، ہم نے صحابہ کرام کے کرداروں کو دھندلا کیا ہے، ہم نے اپنے فاتحین کی بے قدری کی ہے، ہم نے نہ غزنوی کو چھوڑا، نہ محمد بن قاسم کو چھوڑا، نہ طارق بن زیاد کو چھوڑا، نہ ہی ہم نے اپنے قومی ہیروز قائد اعظم کو چھوڑا اور نہ ہی علامہ اقبال کو چھوڑا۔ ہم نے ان پر بھی ایسے غلط باتیں بنائی کہ آج افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو دیکھ کر انہیں تاریخ کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن جھٹ سے کسی نے ایک بات بتائی اور اس بات پر یقین کر لیا اور پھر اسی بات کے عقیدے کو لے کر منافرت اور نفرت منافقت پھیلاتے رہے۔ آج کے دن 25 دسمبر جو قائد اعظم ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اب اکثریت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ جو ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ جناب وہ کیا تھے، کہاں سے آئے، وہ ایک ایجنٹ تھے، یہ تھے وہ تھے۔ یہ سب باتیں تو میں انشاءاللہ اب عنقریب میں اپنا ایک سیگمنٹ ایسا بھی سٹارٹ کروں گا جس میں تاریخی اسلامی بھی، معاشرتی بھی اور ہمارے جو اپنے برصغیر کی تاریخ، اس پر بھی کسی نہ کسی ٹاپک پر انشاءاللہ بات کیا کروں گا۔ تب ایسے لوگوں کو میں دلائل سے، عقلی دلائل سے جواب دیا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی کوشش دے اور بہت جلد آپ کو ایسی ویڈیوز بھی ملیں گی۔ تو بہرحال میں آج تھوڑی سی صرف دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات میری یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے جی، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک تنظیم ہے یا کوئی لوگ ہیں جی کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو کیا پتہ جی پاکستان بنانے کا سارا منصوبہ پہلے انگلینڈ میں تیار تھا، آپ جا کے جی برطانیہ کی لائبریری میں دیکھیں، لندن کی، وہاں پر سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ ہمیں اتنا دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ لائبریری آپ یہی لے آئیں نا، وہ کتابیں وغیرہ دکھائیں ہمیں۔ اور پھر بڑی حیران انہیں مطلب عقل مانتی نہیں اس بات کو کہ ایک ملک سارا منصوبہ بنا رہا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے اور اس منصوبے میں لاکھوں انسانوں کو موت بھی ہو رہی ہے، ایک جناب اس پورے منصوبے میں جناب 50 سے 60 سال کا عرصہ بھی لگ رہا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ کہ وہ منصوبہ لکھ کر لائبریری میں پبلش بھی کر رہا ہے۔ آئے دیکھیں ہم نے وہ کیسے بیوقوف بنایا ہے۔ عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ مطلب بات وہی ہے کہ جس کو میں نے اچھا سمجھ لیا نا، اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے میرا ایمان ہے وہ، لیکن جس کو میں نے برا سمجھ لیا نا، اس کے لیے میں شیطان تک تو اس کو لازمی لے کر جاؤں گا۔ لیکن کبھی یہ سوچیں گے یار کہ عقل کیا کہتی ہے ان باتوں پہ، کہ آپ وہ قائد اعظم کے بارے میں باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ تھا وہ تھا، کیا کبھی عقلی تناظر میں دیکھا اس بات کو؟ اور پھر اس سے بڑی ایک بات، لیٹ سپوز جو بھی تھا ہو گیا، اب آپ کا کردار کیا ہے کہ آپ اس ملک میں بیٹھے کھا بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اس ملک میں۔ آپ ایک چیز چن لیں نا، جب باتیں کر دیں تو ملک چھوڑ جائیں، اگر ملک سے کھانا ہے تو ہزاروں، پھر کھانا ہے تو پھر چپ تو کر جائے نا۔ آپ بجائے کہ منافقت، بجائے کہ مایوسی پھیلانے کے، آپ چپ کر جائیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں، نہ کہ نوجوان اصل میں مایوسی پہ مایوسی پھیلاتے جائیں۔ پہلے بھی بہت سے طریقہ کار سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، تو خدا کے لیے اپنی یہ جو مایوسی والی یہ باتیں ملک کے خلاف جو آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں اس کو بند کر دیں، پوزیٹیوٹی میں بات کریں، عقلی دلائل پہ بات کریں۔ اگر کسی کو میری باتوں پہ اعتراض ہو تو مجھ سے عقلی دلائل پہ بات کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں، لیکن بات کریں صحیح اور عقلی دلائل پر، نہ کہ جی یہ اس نے کہا وہ اس نے کہا۔
مطلب آپ جس کو پسند کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہزاروں کتابیں آتی ہیں ان کے خلاف ہوتی ہیں. تو پھر یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, اس پوری کتاب میں 2 صفحے میں نے مان لینے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہے, باقی پوری کتاب میں نے نہیں مانی. مطلب ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ 2 صفحے پوری کتاب میں وہ ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اس میں مخالفت ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ پوری کتاب میں تعریف ہے نا وہ نہیں مانی ہم نے. بھائی آپ ان تاریخی کتابوں کو چھوڑے, عقل پہ آئے. آج عقلی بات کرتے ہیں. یہ تھی پہلی بات. دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے جو قائد اعظم کو اپنا رہنما لیڈر مانتے ہیں. آج میرا کوشچن ہے آپ لوگوں سے, آج 25 دسمبر کو ذرا ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں جس کو لیڈر مانتا ہوں کیا میں اس لیڈر کے اصولوں پر, کہ میں اس کی زندگی پر عمل بھی کرتا ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 25 دسمبر آیا ان کے جو ان کے فرمودات ہیں, جو ان کے اقوال ہیں, جو ان کی زندگی کے بارے میں واقعات ہیں وہ آپ دھڑا دھڑ فیس بک پر, سوشل میڈیا پر مختلف شیئر کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. کیا آپ کبھی سوچا کہ میں بھی تم جیسا بن کے دیکھوں؟ اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ آئیڈیل پرسنالٹی تھے, اگر وہ واقعی رہنما تھے, تو پھر ہمیں بھی تو ان جیسا بننا چاہیے. تو میرا جو بیسک بات میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ کسی کو بھی آئیڈیل بناتے ہیں, بے شک وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور ہوں, تو آپ براہ مہربانی صرف تعریف کرنے کے, صرف ان کے دن یاد رکھنے کے بجائے ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں یہی ہوتے ہیں کہ ہم جسٹ جو ہمیں آسان لگ رہا ہوتا ہے, جی منہ سے تعریف کر دی, بڑا آسان لگا منہ سے تعریف کر دی, لیکن ہمیں لگتا ہے ان پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے. مطلب آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے, آپ ظاہری بات کہو گے جی کہ کیا کرے جی, قائد اعظم اچھے انسان تھے, ملک بنوا گئے, لیکن ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ نہ دیں, آپ ان کی زندگی پہ عمل کر کے دیکھیں نا, بغیر عمل کیے کچھ نہیں ہوتا. تو میری تمام لوگوں سے جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں, آج سے ہم تہیہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ان کا یہ جو لگایا ہوا پودا پاکستان ہے اس کی بہتری کے لیے, اور ہم ان کو اگر ایک بہتر انسان سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہم ان سے سبق اخذ کر کے اپنی زندگی کے ساتھ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. خدا حافظ.